أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سورہ یاسین آیت نمبر 5 ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل العزیز الرحیم تنزیلہ نازل کرتا ہے العزیزی بہت زبردست کا الرحیم نہایت رحم کرنے والے کا۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کس طریقے سے ہمیں بتایا ہے کہ یہ قرآن جو ہے حکمت والا ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور سیدھے رستے پر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ نازل کرتا ہے، کیا چیز نازل کرتا ہے؟ قرآن۔ یہ جو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا یہ بہت زبردست کا نہایت رحم کرنے والا کا ہے۔ یعنی یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دو صفات پتہ چل رہی ہیں، العزیز اور الرحیم۔ یعنی یہ جو کتاب جس نے نازل کی ہے، قرآن جس نے نازل کیا ہے وہ بہت زبردست ہے، العزیز ہے اور الرحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات قرآن میں نازل کیے وہ بہت زبردست ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بھی حکم ایسا نازل نہیں کیا جو کوئی بہت سخت قسم کا حکم ہو یا جو ہمارے لیے بہت مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور اس نے سارے احکامات ہمارے لیے بہت صحیح اور درست بھیجے ہیں جو ہمارے زندگی کو اور ہماری آخرت کو آسان بنانے کے لیے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غافلون۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قرآن نازل کرنے کا کیا مقصد ہے۔ لِتُنذِرَ تاکہ آپ ڈرائیں قوماً ایک قوم کو ما نہیں انذرا ڈرائے گئے آباؤہم آبا و اجداد ان کے فہم پس وہ غافلون غافل ہیں۔ یعنی قرآن نازل کرنے کا کیا مقصد ہے، قرآن پڑھنے کا کیا مقصد ہے، قرآن سے اٹیچ ہونے کا کیا مقصد ہے، تاکہ آپ ڈرائیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہا جا رہا ہے تاکہ آپ ڈرائیں اور پھر ہر اس شخص کو جو قرآن پڑھے وہ قرآن پڑھنے کے بعد ڈرے کس چیز سے؟ قوم ما انذر آباؤہم ایک قوم کو جو کہ جن کے آباء و اجداد تک قرآن کا پیغام نہیں پہنچا، جن تک میسج کنوے نہیں ہوا، ان تک بھی میسج کنوے ہو جائے۔ تو ہم میں سے ہر شخص قرآن پڑھے اور اس کے بعد اس کو آگے بھی لوگوں تک پہنچائے تاکہ ہر ایک کو میسج کنوے ہو جائے۔ اور ڈرانے کا کیا مقصد ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیں اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکنے کو کہا ہے اس چیز سے رک جائے۔ فہم غافلون پس وہ غافل ہیں، یعنی جن تک قرآن کا میسج نہیں پہنچا، جن تک میسج کنوے نہیں ہوا وہ تو غافل ہے نا، ان کو تو نہیں پتہ ہے، وہ تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب ہم ان کو میسج کنوے کر دیں گے، جب ہم ان کو میسج پہنچا دیں گے تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا، ان کو اس چیز کا علم ہو جائے گا۔ تو قرآن کا مقصد بنیادی طور پہ یہی ہے کہ اس کے احکامات کو ہم جانیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر جائیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 کی طرف لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون۔ لقد البتہ تحقیق حق سچ ہو گئی القول بات على اکثرهم ان کی اکثریت پر فهم پس وہ لا يؤمنون۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سچ ہو گئی بات ان پر، یعنی کہ ان کے اکثر لوگوں کو حق پیغام پہنچ گیا، ان کے اکثر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس رسولوں کو بھیجا اور نبیوں کو بھیجا اور پیغام پہنچا دیا، علماء دین نے پہنچا دیا، حق بات پہنچ گئی ان کو، لیکن اس کے بعد اکثر لوگ ان کے جو ہے وہ ایمان نہیں لائے۔ یعنی ایسی قوم جو غافل تھی اس تک پیغام پہنچا اور اس کے باوجود بھی ان میں سے اکثر لوگوں نے ایمان نہیں لایا، اکثر لوگ نہیں مانے، اکثر لوگوں نے انکار کر دیا یا حق بات کو فالو نہیں کیا۔